بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: سورج غروب ہو کر جاتا کہاں ہے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو سورج غروب ہو کر جاتا کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، وہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے، یعنی پھر مشرق سے طلوع ہونے کی، اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ سجدہ کرے گا اور اجازت مانگے گا، مگر اجازت نہ ملے گی اور حکم ہوگا کہ پلٹ جا، اور وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اور سورج ایک مقرر ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے۔ یہ غالب اور علم رکھنے والے اللہ کا مقرر کیا ہوا قانون ہے۔ یاسین 38 بخاری۔ اس میں دراصل جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ سورج ہر آن اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع ہے۔ اس کا طلوع بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے اور اس کا غروب بھی۔ سورج کا سجدہ کرنا ظاہر ہے کہ اس معنی میں نہیں ہے جس میں ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، بلکہ اس معنی میں ہے جس میں قرآن دنیا کی ہر چیز کو خدا کے آگے سربسجود قرار دیتا ہے، یعنی کلیتاً تابع امر رب ہونا۔ پھر سورج کا مغرب بھی ایک نہیں ہے، بلکہ قرآن کی روح سے بہت سے مغرب ہیں، کیونکہ وہ ہر آن ایک خطۂ زمین میں غروب اور ہر آن دوسرے خطے میں طلوع ہوتا ہے۔ اس لیے اجازت مانگ کر طلوع و غروب ہونے کا مطلب ہر آن امر الہی کے تحت ہونا ہے۔ رہا اس کا کسی وقت مغرب سے طلوع ہونا، تو یہ بھی کوئی بعید بات نہیں ہے۔ ہر وقت اس امر کا امکان ہے کہ دنیا کا قانون جذب و کشش یکایک پلٹ جائے اور سیاروں کی رفتار بالکل الٹ جائے۔ طبیعت اور حیات کے ماہرین میں سے کوئی بھی اس قانون کو اٹل نہیں مانتا، اور نہ وہ اس میں تغیر واقع ہونے یا اس کے بالکل درم برم ہو جانے کو ناممکن سمجھتا ہے۔ رہا یہ امر کہ اس حدیث میں طلوع و غروب کو سورج کی گردش کا نتیجہ سمجھا گیا ہے، نہ کہ زمین کی گردش کا، تو اس پر اعتراض کرنے والے کو دو باتیں اچھی طرح جان لینی چاہیے۔ اول یہ کہ انبیاء علیہ السلام طبیعت، حیات اور کیمیا کے مسائل بتانے نہیں آئے تھے، بلکہ عرفان حقیقت بخشنے اور فکر و عمل کی تصحیح کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کا کام یہ نہ تھا کہ زمین حرکت کرتی ہے یا سورج، بلکہ یہ بتانا تھا کہ ایک ہی خدا زمین اور سورج کا مالک و فرما روا ہے، اور ہر چیز ہر آن اس کی بندگی کر رہی ہے۔ دوسری یہ کہ یہ بات حکمت تبلیغ کے بالکل خلاف ہے کہ مبلغ اپنے زمانے میں جو علم اشیاء موجود ہو، اسے چھوڑ کر ہزارہ سال بعد کے علم اشیاء کو تعلیم حقیقت کا ذریعہ بنائے۔ اسے جن حقائق کو ذہن نشین کرانا ہوتا ہے، ان کی تفہیم کے لیے لامحالہ اپنے زمانے ہی کے علمی مواد سے کام لینا پڑتا ہے، ورنہ اگر وہ ان معلومات سے کام لے جو صدیوں بعد انسان کے علم میں آنے والی ہوں، تو اس کے معاصرین اس کی اصل تعلیم کو چھوڑ کر اس بحث میں لگ جائیں کہ یہ شخص کس عالم کی باتیں کر رہا ہے، اور ان میں سے ایک شخص بھی اس کی تبلیغ سے متاثر ہو کر نہ دے۔ اب یہ بات آپ خود سوچ لیں کہ اگر کسی نبی کی تعلیم اس کے معاصرین ہی کی سمجھ میں نہ آتی اور اس کے عہد کے ہی لوگوں میں مقبول نہ ہوتی، تو وہ بعد کی نسلوں تک کیسے پہنچتی؟ اب سے 1500 برس پہلے اگر اوپر والی حدیث کا مضمون اس ڈھنگ سے بیان کیا جاتا کہ سننے والا طلوع و غروب کا سبب سورج کے بجائے زمین کی حرکت کو سمجھتا، تو بے شک آج کے لوگ اسے علم کا ایک معجزہ قرار دیتے۔ مگر آپ کا کیا خیال ہے کہ خود اس زمانے کے لوگ اس معجزہ علمی کا استقبال کس طرح کرتے؟ اور پھر وہ اصل بات بھی کہاں تک ان کے دل و دماغ میں اترتی جو اس مضمون میں بیان کرنی مقصود تھی؟ اور جب کہ اس عہد کے لوگ ہی ایسے علمی معجزات کی بدولت ایمان لانے سے محروم رہ جاتے، تو یہ معجزے آپ تک پہنچتے ہی کیا کہ آپ ان کی داد دیتے۔ حاضرین، آپ سے چھوٹی سی درخواست کرتے ہیں کہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔